فائدہ کیوں اتنے بڑے لوگ جب عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ایک مافیا کا سامنا کر رہے ہیں، جب عمران خان کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا مقابلہ ایک مافیا سے ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا آپ کو آج کی جو تفاصیل منسٹر کمیونیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سے آپ کو بھی اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ میں تھوڑا سا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دسمبر 4 2002 میں ڈان اخبار نے ایک سٹوری شائع کی، اور اس میں سٹوری میں انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد موٹر وے کاسٹ ہیز ایکسیڈڈ ₹60 بلین $، کہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے کی جو کاسٹ ہے وہ $60 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ 4 دسمبر 2002 کی ہماری ڈان اخبار کی سٹوری تھی، اور ہم جو پیسہ $450 ملین جو تھا روپیز، یعنی 45 کروڑ روپیہ 2002 میں، یہ کل آمدنی تھی موٹر وے کی، ہم نے $60 ارب کی یہ موٹر وے بنائی۔ اب بہت سارے جو ہمارے کرم فرما ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان تو سڑکوں کے ہی خلاف تھے، جی لیکن عمران خان تو کہتے تھے سڑک کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان کرپشن کے خلاف تھے جو سڑکوں کے نام کے اوپر کی جا رہی تھی۔ جس دن موٹر وے کا اور نواز شریف کا کانٹریکٹ ہماری حکومت کا سائن ہوا، این اسی سالوں میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے گئے لندن میں۔ جب ہمارے ہاں موٹر وے سائن ہو رہی تھی، جو اس وقت اپنی دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹوں میں شامل اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس ریجن کے، اسی وقت نواز شریف اینڈ فیملی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید رہی تھی لندن میں، یو کے میں۔ تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا کہ آپ سڑکوں کے جو ریٹس ہیں، سڑکوں کے جو ٹھیکے ہیں، ان کے نام کے اوپر بہت بڑی کرپشن کر رہے تھے، اور یہ پیسہ پھر کدھر جا رہا تھا؟ یہ پاکستان میں نہیں لگ رہا تھا، یہ پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا۔ اب یہ پیسہ آ کہاں سے رہا تھا؟ یہ پیسہ قرضوں میں آ رہا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو ہم نے موٹر وے میں جو ڈیوو کمپنی کو صرف $2 ارب تو ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ کی، سود کی ادائیگی کی ہم نے ڈیوو پیمنٹ۔ یہ موٹر وے بڑی زبردست تھی، 100% بننی چاہیے۔ اس طرح سے ابھی مراد آپ کو بتائیں گے جو سڑکیں ہم بنا رہے ہیں، سڑک کے بغیر تو کوئی ترقی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کمیونیکیشن از ایوری تھنگ۔ لیکن جب آپ سڑکوں کو ایک اپنا اتنا بڑا کاروبار بنا لیں جو شریف فیملی نے بنایا، تو پھر ملک جو ہے وہ نہیں۔ اور پھر اس سے ایک اور بات بھی، جب مراد آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وزیر اعظم ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوکل کرپشن ہے نا ہماری، اس سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، لیکن جب وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین ایک سسٹمیٹک کرپشن میں پڑ جائیں گے، پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ اور وہ آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 1947 سے لے کے 2008 تک جب آصف زرداری صاحب نے قدم رنجہ فرمائے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، 65 سالوں میں کل جو ہمارا قرضہ تھا وہ 6 ٹریلین تھا، اور 10 سالوں میں 2008 سے لے کے 2018 تک نواز فیملی نے اور زرداری فیملی نے اس قرضے کو 27 ٹریلین پہ پہنچا دیا۔ اب صرف 3 سالوں میں ہم $10 ارب ہم اس قرضے کے واپس ہم نے کیے ہیں، جو کہ اس دونوں نے جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ لیا تھا۔ لیکن ابھی بھی ایک پہاڑ ہے جس کو آپ نے واپس کرنا ہے، اور یہ پہاڑ ایسے ہی منصوبوں کی وجہ سے ہوا، جہاں پہ چاہے پاور کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی سڑکوں کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی ترقی کا کوئی بھی اور معاملہ ہو، ہم جب اس کو اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے کرپشن کا ایک پہاڑ کھڑا ہے۔ یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی نے یہ پیسہ پاکستان سے لیا، اور پھر انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے اوپر بھی نہیں لگایا، یہ پیسہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ گیا۔ ابھی آپ نے شہباز شریف کا جو کیس ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، $25 بلین کا جو مقدمہ ہے، 25 بلین روپیز جو ان کے اکاؤنٹس میں آئے، وہ ان لوگوں کی طرف سے ان اکاؤنٹس میں آئے جس کا کوئی
جو ہے وہ پاپڑ کی جو ہے وہ ریڑھی ہے، کسی کی کوئی جو ہے وہ کوئی منشی ہے بیچارہ کسی جگہ، کہیں پہ کوئی چپڑاسی ہے، ان لوگوں کے اکاؤنٹس کو سامنے رکھا گیا اور ان میں 25 ارب روپیہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو، صرف شہباز شریف کی فیملی کو آیا. اور پھر یہاں پہ یاد رکھیے گا یہ وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، جس کا ہمیں پتہ چل گیا. اربوں روپیہ دوسرا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو کہ لنڈن میں سٹیش ہے، جو فرانس میں سٹیش ہے، اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں رشیا میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. ابھی جو مقدمات اور کیسز آپ کے سامنے ہیں، جو سامنے رکھے ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو پتہ چل گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی، جب ہم قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی جو سوورینٹی ہے اس کے آپ کو کوسچن مارک ہوتی ہے، آپ کو آپ کے ہاں قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، آپ کے ہاں جو عمومی زراعت کی جو چیز، عمومی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، بجلی گیس آپ کے پاس اوپر جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم اور ان کی جو ٹاپ کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ ایک سسٹمیٹک کرپشن میں انوالو ہو جائیں تو پھر ملک کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں مراد سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے وہ پنڈورا باکس رکھیں، وہ معاملہ رکھیں جو آپ کو پھر احساس دلائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا اور پاکستان کے عوام کا خون کس طرح نچوڑا گیا ان سالوں میں. مراد سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فواد بھائی. دیکھیے پورے تمہیدی کلمات تو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے آپ کے سامنے رکھے. یہ وزارت مواصلات، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں بھی نواز شریف نے یہ وزارت اپنے پاس رکھی تھی، اور یہ وہ وزارت تھی جس میں آپ کو سننے کو ملتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور جس میں یہ بھی نعرہ سامنے آیا کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو. اس کہانی کا 90s کا جو پہلا موٹر وے بن رہا تھا، اس کا ذکر فواد بھائی نے کیا، اور میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں رائمنڈ بیکر کی کتاب وہ کیپٹلزم ایکیلیز ہیل، اس کے صفحہ 82، 83، 84، اس میں پہلا موٹر وے جب ان کا بنا تو اس کا ذکر ہے، اور راتوں کو کس طرح ڈیل ہوتے، اور $160 ملین صرف ایک موٹر وے میں کمیشن کا جو ثبوت ہے اور الزامات ہے وہ بھی سامنے آئے تھے. یہ آپ سب کو یاد ہوگا کیپٹلزم ایکیلیز ہیل کے صفحہ 82، 83، 84. لیکن جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر شفافیت سے، ٹرانسپیرنسی سے نہ صرف قوم کا پیسہ بچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر قدم پہ اور ہر معاہدے میں وہ ماضی کی حکومت ہے جو ہے وہ جو 10 سال پاکستان کی تاریخ کے تاریک ترین اشرا جس کو کہتے ہیں وہ تھا، وہ تمام بھی ہر لمحے پہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتا گیا. باقی ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کروں گا، صرف اس کے اوپر آتا ہوں. اور آج جو میں آپ کے سامنے فگرز رکھ رہا ہوں، جو ڈیٹا رکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ مراد سعید کہہ رہا ہے. یہ تمام کنٹریکٹ جو ایوارڈ ہوئے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کے جو بھی PC1 کے اپروولز ہوئے ہیں وہ تمام ریکارڈ بھی دستیاب ہے. تو ایک سڑک کا، ایک کنٹریکٹ کا، ان کے دور کا اور ہمارے دور کی بھی تفصیلات پوری قوم کے سامنے ہیں. اس سے پہلے میں 3 باتیں کروں گا کہ جب ہم نے یہ سڑکیں زیادہ بنانا شروع کر دی کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں 1753 اور ان کے پہلے 3 سالوں میں 645، ہم نے اپنے پہلے 3 سال میں 6118 کی منصوبہ بندی، اور انہوں نے اپنے 5 سالوں میں 2000 کلومیٹر کی منصوبہ بندی کی. جب ہماری یہ سڑکیں سامنے آئی تو ان کا بیانیہ یہ بن گیا کہ قومیں تو سڑکوں سے نہیں بنتی اور آپ تو سڑکوں کے خلاف تھے. پرائم منسٹر عمران خان قرضے لے کے موٹر ویز بنانے کے مخالف ہے، اور آپ سب کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جو ہمارا سیالکوٹ کاریا کا کام شروع ہو گیا، جو ہمارا حیدرآباد سکر کا اشتہار آ گیا، جو ہمارے سوات موٹر وے کے دوسرے فیز کا بڈز آ گئے.
ہماری جو ڈی آئی خان پشاور موٹر وے کی منظوری ہو گئی اور ہماری اکنک سے اپروول ہو گئی اور ہمارے کاریا پنڈی موٹر وے کا CDWP اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس پڑا ہے، 15 اکتوبر تک منظور ہو جائے گی. اس میں ایک موٹر وے بھی قرض لے کے ہم نہیں بنا رہے، یہ بلکہ PSDP سے بھی نہیں بنا رہے، یہ سرمایہ کاری سے بنا رہے ہیں، BOT بیسس پہ بنا رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ثابت ہو گیا. دوسرا، آپ ہمیشہ سنتے تھے کہ ایک طرف کمیشن اور کرپشن کا ذکر تھا پہلا جو ان کا موٹر وے بنا، لیکن اسلام آباد لاہور موٹر وے کے اوپر ایک اور بھی سوال تھا کہ 107 کلومیٹر انہوں نے یہ موٹر وے لمبا بنایا، اس کو 107 کلومیٹر اس کا فاصلہ لمبا کیا. اس کا مطلب کہ پر کلومیٹر جو ابھی آپ کاسٹ دیکھیں گے تو یہ آپ کا پاکستانی قوم کو اس کا نقصان پہنچا، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پیٹرول کا، گاڑی کا استعمال، وہ انرجی، ان تمام کے بھی نقصان ساری زندگی کے لیے آپ کو ملا. اور کیسے ثابت ہوا کہ واقعی انہوں نے ظلم کیا تھا؟ جب ہم نے سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے کا آغاز کیا تو وہ 100 کلومیٹر جو ہے ان کے لاہور اسلام آباد موٹر وے سے کم بنتا ہے. تو یہ بات بھی ثابت کر دی، یہ بات بھی پرائم منسٹر صاحب نے ثابت کر دی کہ قرض لے کے موٹر ویز نہیں بنائی چاہیے، انویسٹمنٹ پہ بنانی چاہیے، وہ بھی ثابت ہو گیا. اب تیسری چیز یہ کہ سڑکیں اگر ہم بنا رہے ہیں اور سڑکیں وہ بنا رہے ہیں تو ڈفرنس کیا ہے؟ اور میرے پاکستانیوں، مجھے یقین ہے کہ جب ابھی یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، یہ NHA کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے آفیشیل آپ کے سامنے فگرز ہیں جو معاہدے ہوئے ہیں، ایک ایک معاہدہ اویلیبل ہے، ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں گے، آج وہ دکھائیے گا، جب آپ یہ دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جب بھی کسی موٹر وے اور سڑک کے اوپر آپ سفر کریں گے تو آپ کیلکولیٹر اپنے پاس رکھیں گے اور آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے پر کلومیٹر. سنیے گا، یہ دے بھی دینا، یہ ان کو بھی دے دیجئے. پہلے میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ ان کے 2013 سے 18 تک ایوریج کاسٹ جو ہم نے نکالی ہے، میں پہلے صاحب کے سامنے وہ پیش کر دوں کہ ڈالر ایوریج ان کا اس وقت 100 کا تھا اور ابھی 160 کا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھ کے پھر آپ یہ فگرز دیکھیے گا. جو سٹیل ہے وہ اس وقت 95,000 پر ٹن اور آج 1,64,000 فی ٹن ہے. سیمنٹ 365 روپے بوری اور ابھی 600 روپے آپ کی بوری پڑتی ہے. بچومین 55,000 اور آج 95,000 کا بنتا ہے. اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز انکریز آیا ہے وہ دیکھ لیجئے. اور اب آپ کو میں ایک سڑک کا، میں کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا، 2 لین 4 لین مینٹیننس موٹر ویز، ان کا کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ قیمت ہے کہ کتنا انکریز آیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کا. لیکن اس کے باوجود جو 4 لین کی ہائی وے انہوں نے بنائی، PMLN نے 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر بنائی، 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر. PTI نے بنائی 17 کروڑ 3 لاکھ فی کلومیٹر بنائی. 20 کروڑ فی کلومیٹر 4 جی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سامنے بھی آپ کے ہیں. PMLN 4 رو یا سڑک 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر، PTI 4 رو یا سڑک 17 کروڑ 3 لاکھ فی کلومیٹر. مطلب ایک کلومیٹر 20 کروڑ روپے سستا. اور اس وقت کی قیمتیں دیکھ لیجئے اور آج کی قیمتیں دیکھ لیجئے، ایک کلومیٹر 20 کروڑ سستا. تو آج کے بعد جب بھی آپ سفر کریں گے ملٹیپلائی کرتے جائے کہ 170 اگر آپ کا فاصلہ رہتا ہے تو کتنا انہوں نے یہ پیسہ ضائع کیا. اگر ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو اس کی دیکھیں، مطلب آج کے حساب سے دیکھیں، تو ان کا فی کلومیٹر بنتا ہے 61 کروڑ 98 لاکھ فی کلومیٹر. اور یہ مطلب کہ 54 کروڑ فی کلومیٹر مہنگا 4 رو سڑک انہوں نے بنائی. دوسرا، موٹر وے کے اوپر آتے، اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ موٹر وے جو ہم نے ان کا کمپیریزن کیا، جو ہمارا کنٹریکٹ ایوارڈ ہوا اور ان کا ایوارڈ ہوا، تو ان کا لاہور سیالکوٹ اور ہمارا سیالکوٹ کھاریا، ہم نے یہ موٹر وے لیا ہوا ہے. اس میں اگر آپ ان کے مہنگے موٹر ویز جس طرح فواد بھائی نے ذکر کیا، ملتان سکر آ جاتا ہے، تو حیدرآباد کا جب ان کا PC1 بنا تھا اور ہمارا ابھی HTR آیا ہے، تو یہ ابھی آپ کو آگے میں بھی یہ بھی بتا دوں گا، اور یہ تو بلینز کی بات آ جاتی ہے پھر. لیکن اس موٹر وے کو اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو اسپیسیفیکیشنز کا بھی بتا دوں کہ ہمارے ہائر ہے،
اس میں جو بڑا ریور برج ہوتا ہے ان کا نہیں تھا، ہمارے وہ بھی چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. مطلب یہ کہ اسپیسیفیکیشن ہماری کافی زیادہ، لیکن اس کے باوجود ان کا 41 کروڑ 21 لاکھ فی کلومیٹر اور ہمارا 49 کروڑ 21 لاکھ فی کلومیٹر ان کا، اور ہمارا 39 کروڑ 56 لاکھ فی کلومیٹر. مطلب 10 کروڑ فی کلومیٹر ہمارا یہ بھی سستا کہ اسپیسیفیکیشنز بھی زیادہ، ریور بریجز بھی اس کے اندر جو میجر بگ ریور بریجز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر زیادہ، لیکن اس کے باوجود ہمارا 10 کروڑ فی کلومیٹر سستا بنتا ہے. اور نیٹ پریزنٹ ویلیو ہم اس کی لے لیں تو ان کا فی کلومیٹر بنتا ہے 82 کروڑ 40 لاکھ اور ہمارا 39 کروڑ جو ہمارا بنتا ہے وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ تقریباً 43 کروڑ فی کلومیٹر ان کا موٹر وے بھی مہنگا. اور یہ فگرز میں پھر سے بتا دوں کہ جب آپ کوٹ کریں گے تو یہ مراد سعید کے بقول نہیں ہے، یہ NHA کا آفیشیل ڈیٹا ہے. یہ ہماری ویب سائٹ پہ ایک کنٹریکٹ کی تفصیلات موجود ہوتے ہیں. ایکنک سے جب PC1 کے اپروول ہوتے ہیں، جب بڈز آتے ہیں تو ایک چیز دستیاب ہے. پھر 2 لین پہ آ جاتے ہیں. اب 2 لین کی 2 رویا سڑک کی اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی، تو خیر میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ موٹر وے تو ان کا تھا نہیں، 4 رویا تھا نہیں، لیکن 2 رویا ان کا جو سڑک بنی فی کلومیٹر 23 کروڑ، PMLN کی 17 کروڑ 34 لاکھ اور PTI کی 11 کروڑ 55 لاکھ. مطلب پیپلز پارٹی سے ہمارا فی کلومیٹر 12 کروڑ روپے 2 رویا سڑک سستی، اور PMLN سے 6 کروڑ روپے 2 رویا سڑک فی کلومیٹر سستی بنتی ہے، کم قیمت بنتی ہے. اگر نیٹ پریزنٹ ویلیو لے لیں آج کے حساب سے دیکھا جائے میرے پاکستانیوں، تو یہ بنتا ہے کہ PTI 11 کروڑ 55 لاکھ اور PMLN 29 کروڑ فی کلومیٹر. مطلب یہ کہ 18 کروڑ فی کلومیٹر 2 رویا سڑک بھی انہوں نے مہنگی بنائی. پھر اس کے بعد اگر مرمتی کام کے اوپر آ جاتے ہیں، جو سڑک خراب ہو جاتی ہے اس کے اوپر مرمتی کام ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اگر آ جائے PMLN کا 8 کروڑ فی کلومیٹر اور آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 13 کروڑ فی کلومیٹر بنتا ہے. PTI کا 5 کروڑ 30 لاکھ روپے فی کلومیٹر. تو اس کا مطلب کہ مرمتی کام بھی فی کلومیٹر، اور اس وقت ہم 4000 کلومیٹر مرمتی کام کر رہے ہیں، انہوں نے 1100 کیا تھا، تو اس کو پھر ملٹیپلائی کریں تو ہمارا یہ بھی سستا بنتا ہے. میں آگے آپ کو اگر ٹوٹل جو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں، ہماری ریکارڈ کے مطابق انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں 1286 کلومیٹر سڑکیں بنائیں، اور اس کا اگر ہم دیکھیں کہ کتنی قیمت بنتی ہے تو وہ بنتی ہے 797 بلین پرانا، اگر آپ کے حساب سے دیکھیں اس کی، اور 2000 کلومیٹر ایک کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بنائی تھی جو کہ نہیں ہے، تو وہ 1.23 ٹریلین بنتا ہے. اور PTI کا اگر یہ دیکھیں تو ہمارے دور میں 1286 کلومیٹر بنتا ہے 133 بلین، اور 2000 کلومیٹر دیکھیں تو 207 بلین. مطلب یہ کہ 1 ٹریلین سے زیادہ انہوں نے پاکستانی قوم کو صرف ان معاہدوں میں نقصان پہنچایا، اور یہ آفیشیل فگر ہے. 2 چیزیں میں اور ایڈ کر دوں کہ حیدرآباد سکر کا ہمارا ابھی اشتہار آیا اور PC1 کی جو ہماری اپروول ہوئی ہے، تو انہوں نے جو PC1 کی اپروول دی تھی جس کے اوپر ان کا پھر ایگریمنٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا، یہ 260 ارب کا تھا اور ہمارا 194 بلین.